میں تمام مسلمانان ہند سے دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ احتجاج کریں. آپ کو احتجاج سے کوئی نہیں روکتا. اس ملک کا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے. وقف کی پراپرٹی، اس پراپرٹی کا مالک بندہ نہیں ہوتا ہے، اس پراپرٹی کا مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہوتا ہے. مسلمان جب تک اس ملک میں رہیں گے، صبح قیامت تک اس وطن کی ذرے ذرے کی حفاظت کرتے رہیں گے. نور خدا ہے کفر کے ماتھے پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. معزز و مکرم ناظرین، برادران ملت اسلامیہ، برادران وطن، میں ایک انتہائی اہم پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اس وطن کو ہمارے بزرگوں نے اپنے خون کی قربانیوں کے ساتھ سینچا ہے، اور مسلمان جب تک اس ملک میں رہیں گے، صبح قیامت تک اس وطن کی ذرے ذرے کی حفاظت کرتے رہیں گے، چہ جائے کہ اس کی حفاظت کے لیے ان کو اپنی جان کی قربانی ہی کیوں نہ پیش کرنی پڑی. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد سرزمین ہندوستان پر کبھی بھی ایسے حالات رونما نہیں ہوئے. لیکن چند دنوں سے بی جے پی لیڈ NDA گورنمنٹ کی طرف سے وقفے سے مسلمانوں کو ایذا پہنچائی جا رہی ہے، ان کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے. دل مضطرب ہیں، ہم بے چین اور بے قرار ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ 2 اور 3 اپریل کو پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز میں وقف امینڈمنٹ ایکٹ کو منظور کر لیا گیا. وقف امینڈمنٹ ایکٹ ایک ایسا سیاہ قانون ہے جس کے ذریعے مسلمانوں کے جو بنیادی حقوق ہیں، جنہیں ہم کانسٹیٹیوشنل رائٹس کہتے ہیں، اس کا یہ ایک گریو وائلیشن ہے. ہندوستان کے دستور نے، اس ملک کے سنویدھان نے، کانسٹیٹیوشن نے تمام انسانوں کو برابر کے حقوق دیے ہیں. کئی آرٹیکلز میں کانسٹیٹیوشن کے واضح طور پر یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ ریلیجیس رائٹس کو کسی بھی صورت میں متاثر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ جو وقف کا قانون ہے یہ مسلمانوں کا پرسنل میٹر ہے. اس میٹر میں انٹرویشن کیا گیا، اس میں بیجا مداخلت کی گئی، اور اپنی طاقت، سیاسی قوت کے بلبوتے پر اس ایکٹ کو متعارف بھی کروا دیا گیا اور امپلیمنٹ بھی کروا دیا جائے گا. یقیناً مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت نازک وقت ہے. میں ہندوستان کے تمام مسلمانوں سے یہی خواہش کروں گا کہ وہ اپنے جذبات پر قابو رکھیں. ابھی آپ سپریم کورٹ کے دروازے پر دستک دے سکتے ہیں، اور دیگر بھی کچھ ایسی صورتیں ہیں اور ایسے ذرائع ہیں جس پر عمل کر کر ہم حتی المقدور کوشش کر سکتے ہیں کہ اس میں ترمیمات ہو سکیں. دیکھیے، جہاں تک وقف کا تعلق ہے، وقف کی پراپرٹی کسی ایک انڈیویجول کی پراپرٹی نہیں ہوتی ہے. وقف کی جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ وقف بائی یوزر ہوتی ہے، اور اس پراپرٹی کا مالک بندہ نہیں ہوتا ہے. اسلامی نقطۂ نظر سے اس پراپرٹی کا مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 10 سال سے زائد عرصے سے ہندوستان کا نہ صرف سنویدھان، دستور، بلکہ ہندوستان کی جمہوریت، جسے ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں، وہ بھی خطرے میں ہے. ہندوستان کی سرزمین کو یہ فخر حاصل ہے کہ ہندوستان دنیا کی لارجسٹ ڈیموکریسی ہے. یہاں کے رہنے والوں نے ڈیموکریسی کو، سیکولرزم کو برقرار رکھنے کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں. جہاں تک وقف امینڈمنٹ ایکٹ کا تعلق ہے، ابھی مسلمان مایوس نہیں ہیں. ہمیں اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے، جیسا کہ اس نے ارشاد فرمایا
ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، نہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہے نہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت ہے، تم ہی سر بلند رہو گے اگرچہ کہ تم مومن ہو۔ میں تمام مسلمانان ہند سے دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ احتجاج کریں، لیکن قانون کے دائرے میں رہ کر کریں، کیونکہ ہر آنکھ آپ کی طرف لگی ہوئی ہے، آپ کے پیچھے تجسسی ادارے لگے ہوئے ہیں اور آپ کو وہ سلاخوں کے پیچھے ڈالنا چاہتے ہیں۔ میں ایک بات آپ کو پھر سے یاد دلا دوں کہ مسلمان تنظیمیں جنہوں نے وقف امینڈمنٹ بل کو روکنے کے لیے بھرپور کوششیں کی، جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے بے شمار اجلاسوں میں انہوں نے شرکت کی، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کوشش ضرور کی، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ انکلوزیونیس کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ جو بھی تنظیمیں مسلمانوں کی اس کام میں لگی ہوئی تھی اور جنہوں نے اس کی ذمہ داری لی تھی، انہیں چاہیے تھا کہ وہ تمام مسلمانوں کا اعتماد حاصل کرتے ہیں، انہیں چاہیے تھا کہ وہ تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو انوالو کرتے، اور انہیں چاہیے تھا کہ وہ تمام مسلمانوں سے مشاورت کرتے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ کسی بھی معاملے میں تم کوئی فیصلہ کرنے لگو تو مشورہ کر لیا کرو۔ مشورہ نہیں کرنے کا خمیازہ ہم نے بھگتا ہے اس وقف امینڈمنٹ ایکٹ کی شکل میں۔ میں ایک بار پھر مسلمانوں سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ ملک کے حالات کے پیش نظر پرامن طور پر اپنا احتجاج درج کروائیں۔ چونکہ کل جمعہ ہے، ہو سکتا ہے کہ مسلمان اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر سڑکوں پر نکل آئیں۔ خدارا آپ احتجاج کریں، آپ کو احتجاج سے کوئی نہیں روکتا۔ اس ملک کا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے، اس ملک کا آئین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے احتجاج کو درج کریں۔